نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جگہ یہ ہے 900 کھائے 9 کروڑ کھائے 9 ارب کھائے 9 خرب کھائے، سارا تھی کوئی ہے آونا تھی تھائی ہے، اتو سوا راہ کیڑا ہے، اتو سوا بوا کیڑا ہے، اتو سوا جامنا کتھے؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے 900 نہ کھا 9 کروڑ کھا، پر آتا صحیح، اور جب تو آئے گا تو تیرا رب کیا کرے گا؟ تیرا رب کہتا ہے من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا۔ واہ واہ، یہ تو ماں بھی نہیں کر سکتی، ماں ناراض ہو تو تمہارا استقبال کرے گی، اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے شہنشاہ عالم بے نیاز، سارا جہان سجدوں میں گر پڑے، اس کی شان میں زیادتی نہیں ہے، سارا جہان ابو جہل فرعون بن جائے اس کی شان میں کمی نہیں ہے، وہ بلندی کے لیے عرشوں کا محتاج نہیں، وہ کبریائی کے لیے تکبیروں کا محتاج نہیں، وہ اپنی عظمت کے لیے سجدوں کا محتاج نہیں، اپنی ذات میں عظیم ہے، کبیر ہے، متعال ہے، متکبر ہے، اتنا غنی ہو کر وہ کہتا ہے ایک لمبے کا آدمی، ایک لمبے کی عورت، ایک ہند سندھ کا آدمی، کوئی عورت ساری زندگی گناہوں میں گزار کر بھلے بڑھاپا صحیح، دانت ٹوٹ گئے، نظر کمزور، سننا کمزور، چلا نہیں جاتا، لاٹھی پکڑ کے بھی نہیں چلتا، 2 آدمیوں کے سہارے سے کتنے جانا پہ ہیں، رب مناوਣ جا رہے ہیں، ہوں تین چیتا آیا ہے پہلو کتنے آؤں، چلو میاں پچھلے پارے صحیح، نیچے جملے سن رہا ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، ہوں منہ چاہتے کدھر ٹوریا جانا ہے، ہوں تیری کہیں سننی ہے، اوپر کیا اعلان ہو رہا ہے، آنے دو میں استقبال کے لیے تیار ہوں، میں استقبال کے لیے تیار ہوں۔ او میرے جو ایسا مہربان رب ہو تو میں اور آپ اسی سے بغاوت کر جائیں تو پھر زمین کے تیور کیوں نہ بدلیں، فلک کی گردش کیوں نہ ہمارے خلاف ہو، پھر ہوائیں کیوں نہ پاگل ہو جائیں، پھر کیوں نہ گوشت کی بوٹیاں اڑیں۔ ابھی تو یہ کم ہے جو ہو رہا ہے، ہم پر پتھر برستے ہم حقدار تھے، ہم بندر بنتے ہم حقدار تھے، ہم خنزیر بنتے ہم حقدار تھے، اس نے بلایا کوئی نہ گئے، اس نے سمجھایا کوئی نہ ہم سمجھے، اس نے روکا ہم کوئی نہ رکے۔ دعا دو ان مدینے والے کو، اس کملی والے کو جس کے آنسو، جس کی آہیں، جس کی دعاؤں نے اللہ کے عذاب روکے ہوئے ہیں، اگر اس کا 23 سال کا رونا نہ ہوتا اور اس کے پیٹ پہ پتھر بندھے نہ ہوتے اور اس کی راتوں کی آہیں اور فریادیں نہ ہوتی تو آج میں اور آپ انسان کی بجائے باندر ہوتے، خنزیر ہوتے، یا کتے ہوتے، یا پتھر برستے، یا زمین نگل جاتی، یا پانی چڑھ جاتے، یا ہوائیں اڑا دیتی، یا فرشتوں کی چیخ ہمارے کلیجے پھاڑ دیتی۔ اس کو دعا دو جو اپنی امت کے لیے اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے کہ اللہ کو آنسو پوچھنے کے لیے جبریل بھیجنا پڑتا تھا، کسی نبی کے تسلی دلانے کے لیے جبریل نہیں آیا، یہ تو تمہارا نبی ہے جس کا رونا دیکھ کر اللہ نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ جبریل بھیجا کہ جا میرے نبی سے کہہ کیوں اتنا روتا ہے، نہ رو تیرا رونا آئے تو میرا محبوب ہے، تجھے روتا دیکھ کر دل کو اچھا نہیں لگتا، تو نہ رو۔ وہ کہتا میں کیوں نہ رو، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وہ اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی مر جائے۔ پھر میں کیوں نہ رو، میری امت کا کیا بنے گا۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، ان کے غم میں تو کیوں اتنا روتا ہے کہ تیرا سینہ پھٹ جائے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، کیوں اتنا روتا ہے کہ یا اللہ میں کیوں نہ روؤں، یہ میری امت اولاد سے زیادہ محبوب ہے، میں اپنی امت کا کیا کروں۔ پھر میرے اللہ نے آیت اتاری فلسوف يعطيك ربك فترضى، اچھا تو نہ رو، میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، میں تمہیں خوش کروں گا، میں تمہیں راضی کروں گا۔ اس پر میرے نبی نے کہا پھر میری رضا اس وقت ہوگی جب تم میری امت کو معاف کرے گا۔ اسے دعا دو جس کی زندگی تلمبے کے بازاروں سے طلاق یافتہ ہے، پاکستان کے بازاروں سے جس کی زندگی کو طلاق ہے، گھروں سے طلاق، حکومت کے ایوانوں سے، عدالت سے، حکومت سے، سیاست سے، زراعت سے، تجارت سے، معیشت سے، معاشرت سے، کہیں تو بتاؤ محمدی زندگی، کہیں تو بتاؤ رسول اللہ کی پاک زندگی، کہیں تو بتاؤ کیا صرف نعرے لگانے سے آدمی عاشق رسول بنتا ہے؟ پھر حسین 2-4 نعرے مار کے اپنا جھنڈے گڑ بن رہا، وہ تو ذبح ہو گیا، بچوں سمیت تباہ ہو گیا، آل رسول کا خون پانی بن گیا، تب جا کر رضا کے پروانے ملتے ہیں، اور تب جا کر جنت کے مقام طے ہوتے ہیں، اور تب جا کر اللہ کی رضا کی چوٹیاں طے ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، اگر میرا نبی اللہ سے رو رو کے نہ مانگتا تو ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کا رونا ہے 23 سال کا، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ہاں 1 جون کی گرم دوپہر ہے، بڑی سخت گرمی ہے، 12 ربیع الاول 11 ہجری
10-11 बजे का वक्त जिब्रील अंदर आया। आज उसका चेहरा बदला हुआ है। या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पे आ चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। बाप ने कहा आ जाए, ये वो दरबार है जहां मौत का फरिश्ता भी पूछ के जाता है। वो अंदर आया। या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे दिल में लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने कहा पूछ के जाना है, मैं न बढ़ जाऊं। और ये पहला मौका है कि अल्लाह ने फरमाया है कि आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। अब आप फरमाएं। बाप ने कहा मैं कहूं तो मेरी जान भी निकालोगे? कहा जी आपको भी निकालूंगा। फिर आपने जिब्रील को देखा, तू क्या कहता है, तेरी की सलाह है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। दोस्तों, मैं कैसे उसका हक अदा करूं? इस मौके पे उसने क्या कर दिया हमारे साथ? सारी जिंदगी उसने सब कुछ किया, पत्थर बांधे, सारी रात भूख से तड़पा है, रोटी नहीं मांगी कि मेरी उम्मत के गरीबों को मुझसे तसल्ली मिलेगी। तो मेरे नबी ने कहा तुम पे गम आए, मेरे गम याद करना। मुझसे ज्यादा दुख दुनिया में किसी ने नहीं देखे, मुझसे ज्यादा गम किसी ने नहीं देखे है। हजरत आयशा के साथ लेटे हुए, यूं करवट बदली, फिर यूं बदली, फिर यूं बदली, इधर मछली की तरह जो पानी के बगैर आखिर अपना वजूद लकड़ी की चारपाई जिसके साथ बांध, जिसको नहीं कहते हैं, उस पर अपने पेट को लगाया, नीचे जमीन की तरफ झुक गए, पेट को यूं लकड़ी के साथ लगाकर हजरत आयशा उठ के बैठ गए। क्या हुआ? आयशा भूख बड़ी लगी, अभी रोजे गुजरे हैं, असर के करीब क्या हाल होता था, पूरा महीना मैं सर दर्द में चला हूं कि जो पेट खाली सर दर्द। तुम्हारा तो है दो जहान का सरदार, जन्नत की चाबी देखना उसी के हाथ में होगी, अल्लाह का झंडा उसके सर पे होगा, वो नबियों का नबी बन के नजर आएगा तुम्हें, वो अल्लाह मकाम में महमूद उसके लिए बिछाया जाएगा, जन्नत की चाबी उसको पकड़ाई जाएगी, कुल सरात उसकी शफाअत से तय होगा, हिसाब उसकी शफाअत से होगा, वो सारी कायनात का सरदार बन के तुम्हें नजर आएगा, वो सारी कायनात का दुल्हा बन के तुम्हें नजर आएगा, वो क़यामत के दिन नबियों का नबी बन के तुम्हें नजर आएगा, जन्नत के गुलाम उसके चारों तरफ पैरादार होंगे, मकाम में महमूद उसका इंतजार कर रहा होगा, और मेरा अल्लाह भी उसकी शफाअत का इंतजार कर रहा होगा कि मेरा नबी शफाअत करे तो मैं हिसाब का दरवाजा खोलूं, मेरा नबी शफाअत करे तो मैं जन्नत का दरवाजा खोलूं। ये इतने बड़ी इज्जतों वाला नबी आज चारपाई के नीचे झुका हुआ है। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आयशा भूख बड़ी लगी है। तो अम्मा आयशा फूट फूट के रोने लगी। आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? अल्लाह ने तो आपके लिए सारा जहां, आप दुआ क्यों? नहीं आयशा, मैं दुआ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से नहीं मांगूंगा। उम्मत के फकीरों को तसल्ली रहेगी, मुझे दिखाओ दुनिया में फकीर जिसके घर में 2 महीने चूल्हा न जलता हो। ये तुम्हारा नबी है जिसके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला। वो चाहता तो जन्नत के दस्तरखान सुबह शाम उसके दर पर उतर सकते थे। सबसे महबूब बेटी फातिमा है, सबसे छोटी थी, सबसे प्यारी थी, बीमार हुई है, उनका हाल पूछने गए हैं। एक सहाबी साथ है, इमरान बिन हुसैन, दरवाजे पर पहुंच कर कहा बेटी अंदर आऊं, मेरे साथ इमरान है। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में तो चादर में नहीं कि मैं पर्दा ही कर लूं, जन्नत की बाप ने अपनी चादर, कहा बेटी मेरी चादर से पर्दा कर। बाप ने चादर से सर छुपाया, आप अंदर आए, हाल पूछा तो सीने पे सर रख के रोने लगी। या रसूल अल्लाह, भूख भी है, बीमारी भी है, 2 दुख हैं, रोटी भी कोई नहीं, दवाई भी कोई। तो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को अपनी दोनों बाहों में ले लिया और उसके सर पर थोड़ी रख के 2 जहान का सरदार भी रोया है, डटी है। अंदर आए, हाल पूछा तो सीने पे सर रख के रोने लगी। या रसूल अल्लाह, भूख भी है, बीमारी भी है, 2 दुख हैं, रोटी भी कोई नहीं, दवाई भी कोई। तो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को अपनी दोनों बाहों में ले लिया और उसके सर पर थोड़ी रख के 2 जहान का सरदार भी रोया है, डटी है। इस दिन पे तू बड़ा दुनिया है कोई नहीं, आज तो हाल तो रोई जाने। अल्लाह के नबी की आज्ञा है, मेरी बेटी गम न कर, वल्लज़ी बाअथ अबाकी बिल-हक़ मा ज़ुक्र मिन सलासति अय्यामिन गवाक़, उस ज़ात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बनाया है, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, मैंने एक रोटी का लुक़मा नहीं खाया। हाँ, जन्नत की सरदारियां हलवे पराठे खाते नहीं लगनियां। फरमाया मेरी बेटी गम न कर, तुझे अल्लाह ने जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है। ये वो रसूल है, अल्लाह को बीच में लाओ, उससे लाना है तो गुलाम नबी बनो, गुलाम मुस्तफा बनो, गुलाम रसूल बनो।
یہ جانے کا وقت ہے. آپ جبریل کو کہہ رہے ہیں جبریل تیری کی صلاح ہے جامع کے رواں. تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اس پر میرے نبی نے کہا تو جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد کیا کرے گا. میں چلا جاؤں تو میرے بعد کیا کرے گا. یہ سوال میرا نبی نہ اٹھاتا تو ہوں آج رکھوا کوئی بندر سے کوئی خنزیر ہے. جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو جبریل واپس موت کا فرشتہ اٹھائیں. جبریل پیچھا جواب لے کے آیا ہے یا رسول اللہ کیا ہوا. رب فرمایا ہے تیری امت سے چھان رکھساں تیری امت سے چھان رکھساں. لا نقبلهم بعدك انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. فالآن قرت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی. دو باتیں اپنے نبی کی آخری سنو کہ میری امت میں جا رہا ہوں دو میری گلنا پلے بن لو. الصلاۃ نماز نہ چھڑیا جے الصلاۃ نماز نہ چھڑیا جے الصلاۃ نماز نہ چھڑیا جے. وما ملکت ایمانکم غریباں نال چنگا سلوک رکھیا جے. میری امت نے غریباں نال چنگا سلوک رکھیا جے. فرعون نہ بن جاوے جے. وما ملکت ایمانکم غلام فقیر غریب مسکین امت کے مسکین طبقہ پر رحم کرنا فرعون نہ بننا. یہ موقع تھا جب میرا نبی اپنے اللہ کو راضی کر گیا کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ وہ نہ ہو جو پہلوں کے ساتھ ہوا کہ کوئی بندر کوئی خنزیر. اور منہم من ارسلنا علیہ حاصبا منہم من اخذته الصیحہ منہم من اغرقنا منہم من خسفنا به الارض ومنہم من اغرقنا. یہ نہ ہو جو پہلوں کے ساتھ ہوا آسمان کے عذاب زمین کے عذاب پانیوں کے عذاب کا اچھا تیری امت نال ایک کم نہیں ہوئے گا. کونوا قردۃ بندر بن جاؤ اچھا تیری امت نال ایک کم نہیں ہوئے گا. وجعل منهم القردہ والخنازیر خنزیر بن جاؤ اچھا تیری امت نال ایک کم نہیں ہوئے گا. اس کو دعا دو اسے دعا دو جو جاتے ہوئے بھی روتا گیا تمہارے لیے رویا ہے تمہارے لیے مانگا ہے. اور حشر کا دن آنے دو اس دن بھی اس کی وفا دیکھنا. جب میرا اللہ کہے گا دوزخ کو لایا جائے تو دوزخ آئے گی. اس کی 70,000 لگام ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ 5 ارب فرشتوں نے دوزخ کو پکڑا ہوگا اور وہ شاہزور گھوڑے کی طرح اچھل پچھل کے آگے آئے گی زور لگائے گی اور فرشتوں کے بازو تڑپ رہے ہوں گے اور ان کو پسینے آ رہے ہوں گے اس کو تھامتے ہوئے. جب وہ میدان معاشر میں آئے گی تو چیخ مارے گی تزفر زفر تفور تکاد تمیز من الغیظ. ایک چیخ مارے گی. اس کی چیخ پر سارے انسان سارے فرشتے سارے مومن سارے کافر سارے نبی وہ زمین پر گریں گے اور ہر ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بھائی کو پہچاننے سے منکر ماں بیٹے کو پہچاننے سے منکر بیٹا ماں کو پہچاننے سے منکر. سارے نبی یا اللہ میری جان نفسی نفسی. آدم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. شیث علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. ادریس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. نوح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. اسحاق علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. یعقوب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. یوسف علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. ہود علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. صالح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. شعیب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. لوط علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. یوشع علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. داؤد علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. سلیمان علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. الیاس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. یونس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. یحییٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. زکریا علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس میری جان بچا. جب نبی کہیں گے نفسی نفسی تو مائیں کیا کہیں گے باپ کیا کہیں گے بیوی کیا کہے گی ہم کیا کہے گا اولاد کیا کہے گی میں کیا کہوں گا آپ کیا کہیں گے. جب ہر انسان کے منہ پر ہوگا نفسی نفسی. نبی کیا رسول کیا ولی کیا پیغمبر کیا شہید کیا صدیق کیا علماء کیا متقین کیا صالحین کیا فاسقین کیا. ایک اور صرف ایک ہوگا جس کا نغمہ سب سے جدا ہوگا. اسے دیکھنا وہ کون ہوگا. ایک آواز آئے گی ایک آواز آ رہی ہوگی تو سب سے جدا ہوگی. یا رب امتی امتی. ایک آواز آ رہی ہے یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت
تو سارے حیران ہو کے دیکھیں گے یہ کون بولی جاتا ہے آج سارے اپنی پی گئی ہے یہ کون ہے جڑا امت اچھی جاتا ہے وہ کیا نظر آئے گا وہ تمہارا رسول ہوگا وہ تمہارا نبی ہوگا وہ تمہارا پیغمبر ہوگا محمد رسول اللہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عدي بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلغاس بن يدلاس بن صابر بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عوفي بن زيشان بن عيسر بن أقناص بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوص بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوث بن فائز بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ محمد الرسول اللہ ہوگا میں ساری ویڈیو بھی پڑھ چھٹی یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جھکو محمدی وردی پہنو محمدی وردی پہنو محمدی وردی پہنو تو اللہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وہ سارا کچھ کر کے دیکھا اب محمدی بن کے دیکھو اب غلام رسول بن کے دیکھو اب غلام مصطفیٰ بن کے دیکھو اب غلام نبی بن کے دیکھو اللہ کے بندے بن جاؤ محمد کے امتی بن جاؤ تو یہ بہار دیکھو گے ہواؤں کا رخ بدلے گا آسمان کے تیور بدلیں گے زمین کے تیور بدلیں گے ہوائیں صبا بنے گی نسیم بنے گی بارشیں مدرار ہوں گی چاند سورج کی کرنیں تمہارے بوس سے لیں گی ستارے تمہیں دیکھ کے مسکرائیں گے ہوائیں تمہیں چھو کر معطر ہو جائیں گی جس دھرتی پہ قدم رکھو گے تحت الثری تک وہ دھرتی خوشی سے باغ باغ ہوگی جہاں سجدوں میں سر رکھو گے ساتھ زمین کی تہ تک تمہارے آنسوؤں سے تمہاری تسبیح سے تمہارے سجدوں سے زمین کے کلیجے ٹھنڈے پڑ جائیں گے تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے ساتوں آسمان کے در کھل جائیں گے اللہ کے عرش کے دروازے بجنے لگ جائیں گے فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہیں گے جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کر تمہارے صدقے واری جائیں گی تم محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ سب کی خوشامد چھوڑ دو اللہ رسول کی خوشامد پہ آ جاؤ اس لیے میرے بھائیوں یہ واحد حل ہے یہ واحد حل ہے اللہ اس کے رسول کے سامنے جھکو یہ جہان بھی تمہارا وہ جہان بھی تمہارا اس لیے میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں منت کرتا ہوں یہ سارا مجموعہ آج توبہ کرے آج توبہ کرے آج توبہ کرے اللہ کے حق میں کمی کی توبہ کرو اللہ کے نبی کے حق میں کمی کی توبہ کرو اس کی شریعت کے حق میں کمی کی توبہ کرو اپنی توبہ کو پکا کرو اور اللہ کی راہوں میں جاؤ کہ تبلیغ میں جاؤ یہ تبلیغ کا کام یہ توبہ کی پختگی اس کے لیے وقت دو اس کے لیے وقت دو تمہیں بڑا نفع ہوگا اگلے مہینے کی 16 کو اجتماع بھی ہو رہا ہے اس اجتماع سے 4 مہینے نکلو چلے کے لیے نکلو اجتماع کے لیے نکلو اس کی نیت کرو اور ایک توبہ سارے گھروں میں بیٹھو ایک سارے توبہ کرو بن توبہ کے یہاں سے مت جاؤ بن توبہ کے یہاں سے مت جاؤ بن توبہ کے یہاں سے مت جاؤ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں نے کبھی یہاں چندے کی اپیل کی ہو کبھی وہ صرف ایک دفعہ جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت میں نے ان کے لیے آپ لوگوں سے چندہ مانگا تھا ورنہ میں تو کبھی آگے لفظ کے ساتھ بھی کبھی یہ سوال نہیں کیا ہاں یہ میرا سوال یہ میری اپیل جھولی پھیلا کے ہے توبہ کرو توبہ کرو اللہ کے در پر جھکو تم مجھے بتاؤ کرتے ہو توبہ تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں نماز پڑھی ہونے والی ہے اور یہ عید کا دن ہے اور سارے فرشتے آسمان سے نیچے اتر چکے ہیں اور جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں اس وقت اللہ بھی خوش ہے روزے داروں کے روزے پر اور تراویح پڑھنے والوں کی تراویح پر اعتکاف والوں کے اعتکاف پر اور اس کے ساتھ یا وہ بھائی بھی ہوں گے جنہوں نے روزہ نہ رکھا تراویح نہ پڑھی آج وہ بھی توبہ کرو دوسرا بھی توبہ کرو اور اللہ سے مانگو انشاءاللہ ہماری توبہ پر تو حالات بدلیں گے اور اللہ کا نظام چلے گا ورنہ حکومتوں سے امیدیں ہٹا دو بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے تو بن جاؤ تو سارے بھائی آج توبہ کر کے جاؤ گے نا انشاءاللہ پکی توبہ کریں گے سب نے من ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے جب تک قطع رحمی کے نہ ہو
اور دعائیں قبول ہوتی ہیں جب کھانے والے کا رزق حلال ہو اور دل میں بغض نہ ہو، اور کسی کے بارے میں اس کے دل میں نفرت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں آسمان پر اٹھا لیتا ہے۔ میرے اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہیں، اس کو خود کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مانگنے والے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم سب اہل ایمان جمع ہیں، گرمی ہے، سارا مجمع، میں تو چھاؤں میں بیٹھا ہوں لیکن آپ سب دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقین میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہے، یہ پسینہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا اتنا مجمع مل کر اللہ پاک سے مانگے تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ تو پہلے ہم دل میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کریں اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وخلنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا أحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، يا أحد الصمد الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، يا أحد الصمد الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يا أحد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صل وسلم على حبيبك وعبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى ذرياته وعلى عترته الطاهرين الطيبين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المعتدين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على اليهود والنصارى، فانصرنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا، أنت ربنا ورب السماوات والأرض، أنت ربنا ورب الكون والمكان، أنت ربنا ورب العرش العظيم، أنت ربنا ورب الشرق والغرب، أنت ربنا ورب المشرقين ورب المغربين، ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، اے عرش و فرش کے اللہ، اے بے مثال اللہ، اے بے مثل اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے اپنی ذات میں واحد اللہ، اے اپنی صفات میں واحد اللہ، اے اپنی شہنشاہی میں واحد اللہ، اے اپنی کبریائی جلال جبروت میں واحد اللہ، ہم تیرے فقیر ذلیل حقیر بندے گرمی میں مجمع جمع ہو کر عید کی نماز پڑھتے۔ میں نے کبھی تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے گناہ کروایا تھا؟ کبھی ہاتھ سے پکڑ کے میں نے تمہیں گانا سنایا تھا؟ چوری کروائی تھی؟ زنا کروایا تھا؟ ننگے ناچ میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے دکھائے تھے؟ یہ تم نے خود کھولی تھی ویڈیو، اور تم نے قرآن بند کر کے گانا جو سنا تھا تو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا؟ یہ تمہارا اپنے ہاتھ سے سوئچ ہلا تھا؟ تمہاری بندوق خود چلی تھی؟ میں نے چلوائی تھی؟ پتھر کے آگے میں نے سجدہ کروایا کہ تم نے کیا تھا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا، تو اب کیا ہے؟ اب مجھے کیوں لان تان کرتے؟ فلا تلومونی، مجھے مت لان تان کرو، ولوموا انفسکم، لعنت ملامت کرنی ہے اپنے آپ کو کرو، مجھے مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا تو کیوں کہا تھا؟ اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے۔ تو شیطان نے ایک اور جگہ جب کہا نا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سب کے سب کو اس دنیا کے حسن میں مبتلا کروں گا، دنیا کے فریب میں پھنساؤں گا، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا،
ولا تجد اکثرهم شاکرین، کوئی تیری ماننے والا بنے گا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو مخلص اخلاص والے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچیں گے، باقی سارے میرے غلام بنیں گے۔ تو اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے۔ یہاں ہونا چاہیے تھا ھذا صراط الی مستقیم، یہاں الہ کا لفظ آنا چاہیے، الا نہیں آنا چاہیے۔ یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے۔ جب شیطان نے اپنی دعوت پیش کی تو میں سب کو دنیا کی جنت میں گم کر کے تیری جنت بھلا دوں گا، دنیا کی موسیقی سنا کے جنت کی موسیقی بھلا دوں گا، دنیا کے گھنگرو سنا کے جنت کی خوبصورت حوریں بھلا دوں گا، اور دنیا کا اقتدار دکھا کر، جھنڈے والی گاڑیاں دکھا کر انہیں جنت کی عزتیں بھلا دوں گا، اور دنیا کے مال و متاع کی چمک دکھا کر انہیں جنت کے حسین و جمیل نظاروں سے بے نیاز کر دوں گا، اور دنیا کے خوفناک مناظر دکھا کر تیری جہنم سے انہیں بے خوف کر دوں گا، سارے میرے ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے میری اطاعت کا جو میری طرف آ رہا ہے۔ یہاں الا کا لفظ لایا ہے، حالانکہ الہ ہونا چاہیے الیہ، میری طرف، اور الا ہوتا ہے میرے اوپر، یہ راستہ میرے اوپر ہے سیدھا، یہ تو کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ راستہ ہے سیدھا جو میری طرف آنے والا ہے۔ تو الا سے الہ سے ہٹ کر الا کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ تو یہاں پھر کہنے والوں نے کہا کہ یہ الا بھی اصل میں الہ کے معنی میں ہے، یہ ہو جاتا ہے ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں الیہ ہی اللہ فرما دیتا، ھذا صراط الیہ مستقیم، علیہ مستقیم، وزن بھی برابر، ترکیب بھی برابر، اور اس کے لانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ تو الہ سے ہٹ کر الا کو جو اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ شیطان کی بات کا جواب دیا ہے۔ جو الیہ میں وہ جواب نہیں بنتا تھا، وہ الا میں جواب بنتا تھا، کہ الا الہ کے معنی میں ہے لیکن اپنی ظاہری شکل کے ساتھ اپنا مطلب بھی دے رہا ہے اور ایک اور لفظ کا مطلب بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تیری طرف چلیں گے وہ بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں گے، اور بھٹکا ہوا راہی، وہ اعلیٰ ترین سواری پر ہو یا سائیکل پر ہو، وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے۔ جو راستہ گم کر دے وہ تو ذہنی طور پہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا۔ ہم دنیا پھری ہے، کئی جگہ گم ہو گئے، کئی گھنٹے بھٹک رہے، نہ کوئی زبان جاننے والا، نہ کوئی راستہ بتانے والا۔ کئی ملک ایسے ملے جہاں کوئی ہماری نہیں سمجھتا، ہم ان کی نہیں سمجھتے، اور ہمارے نیچے وہاں کے لوگ ہی گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں، ہمارے نیچے بڑی اعلیٰ گاڑیاں ہیں، نئی قسم کی گاڑیاں، لیکن ہم پریشان ہیں، کلیجہ اچھل رہا ہے، کسی کو بھوک لگی ہوئی، کہیں نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، ایک جگہ ہم بھٹکے، اوپر سے نماز کا وقت ٹائٹ ہو رہا ہے، راستہ مل نہیں رہا ہے، اتنی پریشانی ہوئی۔ آخر جب دیکھا کہ نماز ہی جاتی ہے تو ہم نے ایک ہوٹل کو منہ جب نماز تو پڑھو، باقی شراب بھی چل رہی ہے، کباب بھی چل رہا ہے، ہم نے کہا بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے۔ تو اس نے ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دی، ہم نے وہاں نماز پڑھی، پھر چل پڑے بھائی راستہ کہاں ہے۔ تو یہ تو صرف جس جگہ پر جانا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو نئی گاڑی، اعلیٰ سڑکیں، خوبصورت بلڈنگیں، حسین ملک، لیکن دل پریشان، دل بے قرار۔ تو جس آدمی کو زندگی کی منزل ہی نہ ملی، جو اپنی پوری زندگی کا راستہ ہی بھول گیا، اور جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا، وہ کیسے چین پا سکتا ہے، وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اور اسے یہی نہ پتا چلا کہ میں آیا کیوں، میرا مقصد کیا۔ یہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم گزرا ہے، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، ساری زندگی کامیاب سیاست کی، اور پاکستان والوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر بدل جاتے ہیں۔ یہاں حکومت کبھی بھی صحیح نہیں رہی، ہمیشہ ڈاواں ڈول۔ ملک کا نصیب ہی کوئی ایسا ڈوبا ہے کہ کبھی بھی افراد تو آتے رہے، افراد پر ایک مجموعہ جس کو قوم کا بھی درد ہو، ملک کا بھی درد ہو، اس سے یہ ملک محروم رہا ہے۔ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہم کسی کو کیا گلا دیں۔ جو
میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر اس کے اپنے کردار کا ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ہوتا ہے، اس کی ذات پر بھی۔ یہ کردار اگر صحیح ہوتا ہے تو واپسی صحیح ہوتی ہے، یہ کردار جب بگڑ جاتا ہے واپسی بگاڑ میں آتی ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو مجموعے میں بگاڑ ہوتا ہے، تو پھر مجموعے پر اس بگاڑ کا اثر پیدا ہوتا ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو کر اچھے بن جاتے ہیں تو پھر مجموعے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ نظام تو اوپر سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین والوں کو اللہ نے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، فیصلے وہ آسمان پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ تو بھٹکا ہوا راہی چین نہیں پا سکتا، منزل کا بھٹکا ہوا راہی بے قرار رہتا ہے، جسے زندگی کی منزل کا پتہ نہ چلا، وہ ساری زندگی ٹکریں مارتے مارتے گزر گئی۔ تو وہ ایک کامیاب سیاستدان تھا، اس کی میں نے ڈائری پڑھی، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں۔ ویسے وہ دہریہ تھا، اس کا ہندو مذہب نہیں تھا، ہندو گھرانے میں پیدا ہوا لیکن لا مذہب تھا۔ وہ کہتا میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے، پر جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک پوری حکومت پر، پوری بر صغیر، پاکستان تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس میں سے، بنگلہ دیش چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بر صغیر سب کانٹیننٹ کا اس کو لفظ ملا ہے، بر صغیر، چھوٹا، ایک بڑا بر اعظم ایک چھوٹا، تو یہ بر صغیر ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے یہ۔ تو اس پر اس نے 18 برس حکومت کی ہے اور کامیاب حکومت کی ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو ہے نہیں، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو منزل کا کھو دینے والا اتنا پریشان، زندگی کی منزل کو کھو دینے والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں بتا رہا ھذا صراط الی مستقیم، جو میری طرف آنے والی راہیں ہیں وہ منزل کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ تمہاری وہ تمہارے مقصد زندگی کا راستہ ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کا وہ راستہ ہے۔ جو اس پر چلے گا وہ ایسا جیسے سیدھی سڑک گھر کو جا رہی ہو، اس کے نیچے پرانا سائیکل ہو، پرانی گاڑی ہو، نئی گاڑی ہو، دل مطمئن ہوتا ہے کہ گھر جا رہا ہوں، منزل قریب آ رہی ہے، فیصل آباد کی طرف گاڑی کا رخ ہے، آہستہ آہستہ پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ اندر میں مطمئن ہوتا ہے، چاہے وہ بس کی چھت کے اوپر بیٹھا ہو یا ویگن کے ساتھ لٹک کے آ رہا ہو، یا پیچھے وہ جو سیڑھی لگی ہوتی ہے اس کو پکڑ کے وہ آ رہا ہو، یا وہ ٹرک میں بیٹھا ہوا آ رہا ہو، اس کو یہ تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہر قدم میرا منزل کی طرف ہے، گھر کی طرف ہے۔ جو ہواؤں میں اڑتا ہو، فضا کے سینے چیرتا ہو، پانیوں کے سینے چیرتا ہو، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ہوں اور جھنڈے لہرا رہے ہوں، آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، اس کا اندر کبھی بھی چین نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ھذا صراط الی مستقیم، وہ لوگ جو شیطان تجھے چھوڑ دیں گے اور میرے پیچھے چلیں گے، جو تیری نہیں مانیں گے، جو میری مان کے چلیں گے، تو جو تجھے معبود نہیں بنائیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا مطلب؟ جو جی میں آیا کرنے لگ گئے، جس کا جی نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا، جس کا جی کیا اس کو کرنے لگ گئے۔ اللہ نے روکا ہے کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، اللہ نے کہا ہے کوئی غرض نہیں ہے اس سے، کرنے نہ کرنے کا معیار اپنا دل بنایا، اور دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، تو جو اپنی مانتا ہے وہ اصل میں شیطان کی مانتا ہے۔ تو جو لوگ شیطان کی ماننے والے ہیں وہ بھٹکے ہوئے راہی ہیں، اور جو میری راہوں پہ چلیں گے وہ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، انہیں اطمینان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے چیلنج کے انداز میں کہا الا 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 سے ساری کائنات گونج اٹھی ہے، بحر و بر میں شور مچ گیا، عرش و فرش میں گونج اٹھی ہے، الا 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 الا، اتنا طاقتور لفظ جیسے کوئی گھڑیال پر مارتا ہو زور سے ہتھوڑا، اور پورا شہر گونج اٹھے، جیسے وہ چمنی کا سائرن کھلے اور سارا شہر گونج اٹھے۔ یہ الا 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 کی گونج ہے، اس سے بر اعظم میں بسنے والے کالے گورے، مشرق مومن، اچھے برے، نیک بد، سب کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے۔ الا الا الا، جب سب کے کان کھڑے ہوئے اور آنکھیں لگ گئیں، کان آواز پر ہوئے اور آنکھیں سننے والے کی طرف متوجہ ہوئیں، تو پھر اللہ نے اعلان کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جاؤ ساری وادیاں کھنگالو اور سارے عیش آرام کے اسباب اپنے دامن میں سمیٹ لو، بھر لو، اور پوری دنیا کے
عشق کے پوری دنیا کے لذت کے عیش و عشرت کے سارے اسبابوں سے کھیلو کھیلو کھیلو، کہیں چین ملے تو مجھے رب نہ سمجھنا، کہیں چین مل جائے تو میرے رب ہونے کا بے شک انکار کر دینا۔ میرا دعویٰ ہے بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا مرہم ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا سکون ہے۔ اس سے صرف سبحان اللہ مراد نہیں ہے، سبحان اللہ مراد نہیں ہے کہ یہ ہم تو بڑا ذکر کرتے ہمیں تو چین نہیں ملتا، ہم تو بڑی تسبیحاں پڑھتے ہمیں تو چین نہیں ملتا۔ یہاں صرف ذکر مراد نہیں ہے، پوری اطاعت مراد ہے، پوری اطاعت مراد ہے۔ اور ذکر تو یاد ہے، یاد اندر سے ٹوٹ کے اسے چاہنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی اطاعت پہ جھکنا، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں دولت نصیب ہوتی۔ دل اللہ پہ آ جائے، یہ صرف ذکر کرنے سے نہیں آئے گا، یہ صرف تھوڑا بہت ضربیں لگانے سے یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا۔ بسیار سفر باعزت تا پختہ شود خامے، جب تک مجاہدے اور در در کی ٹھوکریں نہ ہوں گی تو دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا۔ ہاں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنی کوئی مشقت اٹھائے گا اتنا اللہ کو پالے گا، لیکن جس سطح پر اللہ بات کر رہا ہے اس سطح پر پہنچنے کے لیے صرف گھر بیٹھ کے ضربیں لگانا کافی نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے۔ پوری زندگی جھکی ہوئی ہو، شکستہ دل ہو، اس کی محبت میں دل گم ہو، اور یہ گم شدگی اپنے آپ کو گم کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ جو جتنی مشقت اٹھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب اور محبت اور معرفت کے درجات کو طے کرنے والا بنے گا۔ تو یہ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، وہ یاد جو دل دماغ پر چھا جائے، وہ یاد جو اس کو اللہ کا دیوانہ بنا دے، وہ یاد جو اسے اللہ کے سامنے جھکا دے، جو اس سطح پر آئے گا اللہ پہلا انعام جو دیتا ہے اس کے دل کا چین ہی ہے جو اس کو دیتا ہے۔ جنید جمشید سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا جو چیز نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی میرا دل پریشان ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لمبی بات ہوئی، خلاصہ یہی تھا جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جب وہ 3 چلے کے لیے نکلا تو پہلی اس کی تشکیل ہوئی ادھر پہاڑوں کی طرف، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں، فون اس کا آیا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد بالا سیرت کے عنوان کو لے لے اور بولے بھی لکھے بھی، بولے بھی لکھے بھی، اس ہستی کی تعریف کے ایک ذرے کو نہیں پا سکتا۔ وہ حبیب اللہ ہے، وہ حبیب اللہ، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ کی ہیبت، شان، کبریائی دیکھو، پھر اس نے اپنی شان کا حبیب بنایا ہوگا نا۔ میں اپنے مرتبے کے مطابق دوست بناؤں گا، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دوست بناتا ہے، یار بناتا ہے، حبیب بناتا ہے۔ میرا اللہ جو اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، میرا اللہ جو رحمان بھی، رحیم بھی، ملک بھی، قدوس بھی، سلام بھی، مومن بھی، مہیمن بھی، عزیز بھی، جبار بھی، متکبر بھی، خالق بھی، باری بھی، مصور بھی، غفار بھی، قہار بھی، وہاب بھی، میرا اللہ جو رزاق بھی، فتاح بھی، علیم بھی، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، خافض بھی ہے، رافع بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، علی ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، باعث ہے، مجید ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محی ہے، ممیت ہے، حی قیوم ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، والی اور متعال ہے، واجد و ماجد ہے۔ کہاں سے صفات بتاؤں؟ محی ممیت، اول آخر ظاہر باطن، والی متعال، بر قوام منتقم، افضل رؤوف مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقسط و جامع، غنی و مغنی، اور مانع و دار، نافع، نور، ہادی، بدی، باقی، وارث، رشید، صبور، حنان، منان، کیا کیا صفات، کیا کیا جمال، کیا کیا جلال۔ یہ ساری صفات پہلے اللہ کی عظمتوں کو سوچو، اس کی کبریائی کو سوچو، پھر اس کے معیار کو سوچو، پھر سوچو جب اس نے کہا کہ یہ میرا حبیب ہے تو وہ کیسا حبیب ہوگا۔ حبیب اللہ ایک ہی بنایا ہے، ایک ہی بنایا ہے۔ اللہ کو پانا ہے تو حبیب کے سانچے میں آؤ،
یہ میں نے آپ کے سامنے شکل بنائی ہے، یہ مولوی صاحب کی شکل نہیں ہے، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ کرتا، یہ مولوی کی شکل نہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے، یہ میرے نبی کی شکل ہے، میں نے اس کی نقل اتاری ہے۔ چاہے میرا اندر کھوٹا صحیح، میرا اندر منافقت صحیح، تو وردی کی بھی قیمت لگ جائے گی۔ پولیس والا نکما کیوں نہ ہو، اگر وہ وردی میں ہے تو تنخواہ پائے گا، وہ بددیانت کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس وردی ہے تو وہ تنخواہ پائے گا۔ وردی اتر گئی، ریٹائرمنٹ ہو گئی، وردی اتر گئی، اب کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی اور حد لگاؤ، اور آپ منہ ادھر کر کے فرماتے ہیں جا چلا جا، تو نے کوئی نہیں زنا کیا۔ گناہگار کو بھی اپنی ستاری کی چادر میں چھپاتا پھر رہا ہو، پھر وہ ادھر سے آ گئے، میں نے زنا کیا ہے مجھے حد لگاؤ، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، جا چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا، پھر وہ ادھر سے آ گیا، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، آپ نے پھر کہا چلا جا تو نے نہیں کیا، پھر آپ نے ادھر منہ کر لیا، پھر وہ ادھر سے آ گیا، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو۔ جو مجرموں کو بھی چھپاتا پھرے، اس کی امت لوگوں پر دوربینیں فٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، عیب چننا، عیب نکالنا، عیب چننا، کمیاں چننا، اور اس کو زبان زد کرنا، اور اس کی تشہیر کرنا، اور اس کی پگڑی اچھالنا۔ یہ آج نیک آدمی بھی اس میں مبتلا ہیں اور بد بھی مبتلا ہیں۔ اور اپنے نبی کا اسوہ دیکھو، جو اقراری زانی کو کہہ رہے چلا جا تو نے نہیں کیا، جب 4 دفعہ حد پوری ہو گئی اور آگے کوئی راستہ نہیں اس کو بچانے کا، تو آپ نے 2 ترکیبیں اور اختیار کی۔ آپ نے کہا بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے، کوئی ایک آدمی کہہ دے پاگل ہے تو آپ کہیں چلا جا چلا جا، لوگوں نے کہا جی پاگل نہیں، پھر آپ نے کہا کہ کوئی نشے میں تو نہیں ہے، شراب تو نہیں پی، کہ نہیں میں نے شراب نہیں پی، میرا منہ سونگو میں نے شراب نہیں پی۔ 6 دفعہ اس کو اپنی ستاری کی چادر میں چھپانے کی کوشش کی، اور اس کے اپنے اندر ایسی آگ بھڑک رہی تھی، اور آنے والی امت کے لیے سبق بننا تھا کہ جرم نیک سے نیک آدمی سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو نیک آدمی جرم کرتا ہے وہ تڑپ تڑپ جاتا ہے، اور مجرم جب جرم کرتا ہے تو بے پرواہ بے غیرت ہو کے کرتا ہے۔ نیک آدمی سے بھی جرم ہوتا ہے۔ یہ صحابی ہے، سارے ابدال اور کتب اور سارے بڑے بڑے جنید جیسے اور عبد القادر جیلانی جیسے اور پتہ نہیں ساری دنیا کے اولیاء کرام ان کے ٹوٹے ہوئے ناخن کے برابر نہیں ہیں۔ صحابی 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 جس کی نظروں نے دیدار رسول کیا ہو، ساری دنیا کے کتب ابدال ان کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں۔ زنا ہو گیا، ہائے وہ بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے، کیوں پکڑ کے مارا تھا، کیوں پکڑ کے مارا تھا، بھاگ جانے دیتے۔ ثابت اگر اسے تم میرے پاس نام بھیجتے تو تیرا کیا بگڑ جاتا۔ اس کے پیچھے چلو جو گناہگاروں کے لیے اتنا رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، اس کے پیچھے چلو جو میرے آپ کے لیے پیڑ پہ پتھر باندھتا باندھتا دنیا سے چلا۔ اس کے پیچھے چلو جس کا رب کہتا تھا کہو تو ساری دنیا سونا چاندی ڈھیر کر دوں تیرے آگے، تو اس نے کہا تھا نہیں 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 نہیں، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ میری اکثر امت تو فقیر ہوگی، اپنی امت کے فقیروں کے فقر کی تسلی انہیں کہاں سے ملے گی؟ جب ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو انہیں میں یاد آؤں گا کہ تمہارے تو آج چولہا نہیں جلا، اور اس کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ تمہارے بیٹے کو تو دوائی نہیں ملی اور اس کے بیٹے تو نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تیرے بیٹے کو تو اچھے کپڑے نہیں ملے، اس کی نسل کے تو کفن بھی اتار دیے گئے۔ تمہارے بیٹے کو تو اچھا سکول نہیں ملا، اس کے معصوم اولاد کو نیزوں پہ چڑھا کے کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یہ خود از خود یہ زندگی اختیار فرمائی ہے، کوئی بعد میں تانا نہ دے۔ بھائیو اس نبی کے پیچھے چلو جو سب کچھ قربان کر گیا امت کی خاطر، اور محشر کے میدان میں بھی کیا آدم، کیا نوح، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ اس وقت صرف ایک ہستی ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اس وقت یہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ امتی امتی، میری امت بچا لے، میری امت بچا لے، میری امت بچا لے۔ سب سے جدا اس کا نغمہ ہے، سب سے جدا اس کا نوحہ ہے، سب سے جدا اس کی فریاد ہے۔ ایو اللہ کے واسطے اللہ سے دوستی لگا لو،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ. اس کے بغیر نہ اس جہان میں کچھ نجات ہے نہ آگے نجات ہے. جو کرے گا اللہ عزت دے گا، جو نہیں کرے گا پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا، رسوا ہو کر چلا جائے گا. اس کے لیے توبہ کرو، اس کے لیے تبلیغ میں جاؤ اور دین سیکھو، اللہ رسول کی محبت سیکھو. یہ گھر بیٹھے ملنے والا سودا نہیں ہے، گھر بیٹھے ملنے والا سودا نہیں ہے. بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نظر ہے. ہر آنے والا دن تاریک ہو کے آ رہا ہے، ہر آنے والی صبح زیادہ اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں، ہر آنے والی شام کے اندھیرے پہلے سے زیادہ گہرے ہو کے آ رہے ہیں. ہواؤں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، موسم کے تیور بدلے ہوئے ہیں. اس کا کوئی راستہ. حکومتوں کے گلے مت دو، حکومتیں پہلے بھی نکمی تھی، آج بھی نکمی ہیں. اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اس کے آگے توبہ کرو. جب وہ مانے گا پھر نیچے سب کچھ ٹھیک ہوگا. وہ نہیں مانتا تو ان جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کو مناؤ کہ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے امت کو بھمت سے نکالنا ہے. جب وہ چاہ لے گا، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. جب وہ در کھولے گا بھلائی کے پھر کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ کھولے گا جب میں توبہ کروں گا، آپ توبہ کریں گے. تو بھائیو، کم از کم تم تو توبہ کرو. ایک دفعہ تو زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی راہوں میں پھرو، اپنے عیب دیکھو، اوروں کے عیب مت دیکھو ورنہ ہلاک ہو جائیں گے. دھن رے دھنیے اپنی دھن، فرائی دھنی کا پاپ نہ بن. تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. اپنے عیب دیکھو، حکومت کیا کر رہی ہے، فوج کیا کر رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، وابڈا کیا کر رہی ہے، پٹواری کیا کر رہا ہے، اور ڈیسیو کیا کر رہا ہے، اور مولوی کیا کر رہے ہیں، اور نمازی کیا کر رہے ہیں، تبلیغی کیا کر رہے ہیں. ادھر سے اندھے ہو جاؤ، اپنے گریبان کو کھول کر دیکھو. جب اندر دیکھنا شروع کریں گے تو پھر تعمیر شروع ہو جائے گی، ورنہ تقریب ہی تقریب ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. السلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا أنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کی، جو میری طرف آئے گا شوکت شان و شوکت اسی کی، جو میری طرف آئے گا اقتدار اسی کا، جو میری طرف آئے گا محبتیں اسی کی، جو میری طرف آئے گا امن اسی کا، جو میری طرف آئے گا وہ جھنڈوں کے بغیر عزت پائے گا، وہ تجارت کے بغیر عزت پائے گا، وہ حسب نسب کے بغیر بلند ہوگا، وہ مال و دولت کے بغیر عزت پائے گا، وہ شکل صورت کے بغیر کامیاب ہوگا، وہ خاندانی وجاہت کے بغیر بلندیوں کو چھونے والا بنے گا. اس کے سر پہ اللہ عزت کا جھنڈا لہرائے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے عزت دے دے. وتذل من تشاء. آسمان اللہ تعالیٰ بطور دلیل پیش کرتا ہے. رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا. فسواہا، اسے برابر کیا. واغطش لیلہا، اس کی رات کو لایا. واخرج ضحاہا، اس کے دن کو لایا. یہ اتنا پیچیدہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے جو زمین آسمان اور اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دن کا نظام ہے، ایک رات کا نظام ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. رات لباس بنی، والنہار معاشا، دن کاروبار بنا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، 7 آسمان بنے. وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں دہکتا ہوا سورج اللہ نے انگارے کی طرح اس کو آگ عطا فرمائی. وہ ہر وقت دہکتا ہے، جلتا ہے، تو ساری کائنات کو وہ گرماتا ہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پھر زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کھڑا کیا. والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو روک دیا، باندھ دیا، کھڑا کر دیا. پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نکالا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھل پھول غلوں کا نظام چلایا. زمین کو بچھایا. والارض بعد ذلك دحاها،
پھر زمین کو بچھایا، آسمان بلند کیے، زمین کو پست کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسے مسخر کیا ہمارے لیے تاکہ ہم نہ یہ ایسی سخت ہے کہ اس پہ زندگی نہ گزرتی، نہ ایسی نرم ہے ریت کی طرح کہ اس میں ہم دھنس کے فنا ہو جاتے، نہ ایسی سخت ہے پتھر کی طرح کہ نہ اس پہ معیشت چلتی، نہ زراعت چلتی، نہ گھر بنتے. چند نمونے صحرا کے رکھے، جاؤ دیکھو. چند نمونے پہاڑوں کے رکھے، جاؤ دیکھو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ساری دھرتی پہاڑوں کی طرح، صحرا کی طرح بنا دیتا، زمین کا پانی کھینچ لیتا، زمین کو پتھروں سے بھر دیتا، تو زندگی کیسے چلتی، کیسے زندگی کا تصور کیا جا سکتا تھا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا ہے. وقدر فیہا اقواتہا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے غلوں کو بھرا ہے. فی اربعۃ ایام، اس نے 4 دن اس میں لگائے ہیں. وہی اللہ ہے جس نے اس کے اندر تمہارے لیے فاسکناہ فی الارض، اس نے زمین میں تمہارے لیے پانی کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا ہے. زمین کو ایسے مسام عطا فرمائے کہ وہ پانی کو اپنے اندر ذخیرہ بھی کرتی ہے، فلٹر بھی کرتی ہے، صاف بھی کرتی ہے، ٹھنڈا بھی رکھتی ہے، گرم بھی کرتی ہے. سردیوں میں گرم کر کے باہر نکالتی ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے باہر نکالتی ہے. گندے مادوں کو خود ہی چوس کے صاف کر کے صاف پانی تمہارے اوپر پہنچاتی ہے. تمہارا پانی تمہارے گٹر کی وجہ سے گندا ہوا. زمین کے پانی کو اللہ نے گندا نہیں کیا، ہم نے گندا کیا. گٹر کے نظام چلائے، گندا پانی زمین میں گٹر بنائے ایسے گندے ناکارہ کہ وہ گندا پانی زمین میں پہنچا. اس نے ہمارے پینے کے پانی کو بھی خراب کیا. میرے اللہ نے پانی کو صاف بنایا، شفاف بنایا. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی جو تم پیتے ہو آسمانوں سے برستا ہے، زمین کی تہ میں جا کے وہ رک جاتا ہے. یا آسمان کا پانی تم برساتے ہو یا زمین میں پانی کو تم جمع کرتے ہو اور سٹور کرتے ہو. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ اگر تمہارا رب، تمہارا اللہ اس زمین کے پانی کو ختم ہی کر دے، ختم، نہ کڑوا بچے نہ میٹھا بچے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں پانی عطا فرمائے؟ جان بوجھ سے کہیں کڑوے پانی کو چلایا، کہیں کھاری پانی کو چلایا، کہیں کسیلے پانی کی رگیں بنا دی تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، اس نے 2 پانیوں کو جدا کیا، بیچ میں پردہ لگایا. یہ پردہ نہ مٹی ہے، نہ ریت ہے، نہ پولیتھین ہے، نہ پلاسٹک ہے، نہ سیمنٹ ہے، نہ کوئی دیوار ہے. یہ پردہ اللہ کا امر ہے، یہ پردہ اللہ کی قدرت ہے، یہ پردہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ پردہ اللہ کی مشیت ہے، یہ پردہ اللہ کی چاہت ہے، یہ پردہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ پردہ اللہ کی حکمت و تدبیر ہے. وہاں کوئی ایسا پردہ نہیں ہے. اللہ کا امر آیا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں ملنا، کڑوے کو امر ہوا میٹھے میں نہیں ملنا. کھاری کو حکم دیا میٹھے میں مت ملو، میٹھے کو حکم دیا کھاری میں مت ملو. یوں چلتے ہیں، یہ ادھر نہیں جاتا، یہ ادھر نہیں جاتا. اگر اللہ بیچ میں سے اپنے امر کو واپس لے لے تو ساری دنیا کا کڑوا پانی، سمندروں کا کڑوا پانی مساموں کے ذریعے سے چلتا 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 ساری دنیا کے میٹھے پانیوں کو کڑوا کر دے. لو نشاء جعلناہ اجاجا لو نشاء جعلناہ اجاجا، میں اگر چاہوں ساری دنیا کا پانی کڑوا کر کے رکھ دوں. کیا کرو گے اپنے رب کا؟ کیا بگاڑ لوگے اپنے رب کا؟ لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہو تو تم مجھے نفع نہیں دے سکتے، نقصان پہنچانا چاہو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہارا اللہ ہے جو تمہارے نفعوں کا مالک، نقصان کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، موسموں کا مالک، ہواؤں کا مالک، بادلوں کا مالک، بجلیوں کا مالک، برق اور بھاپ کا مالک، دھرتی اور آکاش کا مالک، کڑوے اور میٹھے پانیوں کا شہنشاہ، پتھر پہاڑ سنگریزوں کا مالک، صحرا اور زمین اور ذرات کا مالک، پھل پھول اور غلوں کا مالک، مٹھاس اور کڑواہٹ کا مالک، اور سبزی اور سفیدی کا مالک، اور پلاہٹ کا مالک. رات کی سیاہی لائے تو میرا شہنشاہ اللہ، دن کو اجالا کر دے تو اللہ، عزتوں کے در کھولے تو وہ اللہ ہے، ذلتوں کے گڑھوں میں دھکے دے دے تو وہ اللہ ہے، عروج کے جھنڈے لہرائے تو وہ اللہ ہے، زوال کی پستیوں میں دھکیل دے تو وہ